اور پھر اپنے موبائل میں اپنے میموری کارڈ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت محفوظ کیجئے۔ اگر ہم سو بھی رہے ہوں اپنے سرہانے قرآن کی تلاوت کو لگا کے سوئیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نیند آئے اور قرآن کی تلاوت سنتے سنتے نیند آ جائے، میرے محترم رمضان کامیاب ترین رمضان ہے، کامیاب قرآن ایک معجزہ ہے، اس کو پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، اس کو سننے سے بھی فائدہ ہے، اس کو دیکھنے سے بھی فائدہ ہے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا اب ہم کیا کریں، یہ عذر مت کریں، کافی قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو پڑھنا کسی کو نہ آئے۔ جس نے محنت کی، پیغمبر کو 40 سال کے بعد شروع کیا، حضرات صحابہ میں کسی نے 70 میں، کسی نے 80 میں، کسی نے 105 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور ان کو قرآن پڑھنا آ گیا، تو پھر میں اور آپ، وہ تو بیچارے کسی کو لے کے بیٹھتے تھے، سنتے تھے، سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، ہمارے پاس تو اتنے آلات موجود ہیں، جب چاہے جہاں چاہے جس وقت میں چاہے جس حالت میں چاہے ہم قرآن سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ نیت کریں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ کہیں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اس کے بعد وہ قرآن کریم کو کھول کر بھی دیکھیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں اور آپ اس وقت میں میرے ایک مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اس وقت میں محسوس کریں کہ اس کو دیکھنے سے میری آنکھوں کو کیا تقویت حاصل ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے سے میرے دل کے اندر کون سی روشنی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے سے میری روح کے اندر کون سا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو خود بخود اندازہ بھی ہو جائے گا، احساس بھی ہو جائے گا۔ اگر رمضان کو کامیاب کرنا ہے قرآن کو تھام لیجئے، اللہ رب کریم نے ہمیں بہت بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے۔